السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا نام ہے انصاف کا تقاضا۔ مقصد: کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت کبھی رتبے کا خیال نہیں رکھنا چاہیے تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو سکے۔ پیارے بچوں، یوں تو آپ نے کئی کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی جن میں انصاف کا ذکر ہے، لیکن آج جو ہم آپ کو کہانی سنا رہے ہیں وہ بالکل سچی ہے۔ برس پہلے کی بات ہے کہ ایک مشہور بادشاہ سلطان غیاث الدین اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ شکار کھیلنے نکلا۔ اچانک ہی شکار کو اپنے سامنے پا کر اس نے فوراً کمان سے تیر نکالا اور شکار کا نشانہ لیا، لیکن وہ غلطی سے وہاں موجود ایک نوجوان کو جا لگا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو بیوہ عورت اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی اور رونے چلانے لگی اور سیدھی قاضی کے پاس گئی تاکہ بادشاہ کے خلاف اپنی شکایت لکھوا سکے۔ قاضی نے پوری شکایت بہت غور سے سنی اور اسے کل عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ بیوہ عورت کے جاتے ہی قاضی نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا اور تفصیل سے آگاہ کیا کہ ایک عورت نے آپ کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی صفائی دینا چاہتے ہیں تو کل عدالت حاضر ہو جائیں، وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے۔ قاضی کا پیغام ملتے ہی سلطان غیاث الدین دوسرے دن وقت مقررہ پر عدالت میں حاضر ہو گیا۔ بیوہ عورت نے، جو وہاں پہلے سے موجود تھی، بیان دیا کہ بادشاہ نے شکار کرنے کے لیے جو تیر چلایا تھا وہ ایک نشانے پر لگنے کے بجائے میرے بیٹے کو جا لگا، جس سے میرا بیٹا نہ صرف بری طرح زخمی ہو گیا بلکہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے انصاف مانگتی ہوں۔ قاضی نے ساری بات سننے کے بعد بادشاہ سلامت سے کہا، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے جواب میں؟ قاضی کی بات پر بادشاہ نے کہا، خاتون کی شکایت درست ہے، میں نے شکار پر تیر چھوڑا تھا، میرا نشانہ خطا ہو گیا اور بجائے اس کے کہ شکار کو لگتا نوجوان کو جا لگا۔ میں اقرار کرتا ہوں یہ جرم مجھ سے سرزد ہوا، آپ کی عدالت جو سزا دے مجھے منظور ہے۔ بادشاہ کو قاضی نے حکم دیا کہ آپ فوراً اس عورت سے معافی طلب کریں۔ بادشاہ نے نہ صرف بیوہ عورت سے معافی طلب کی بلکہ اس کے بیٹے کے علاج اور گزر بسر کے لیے ایک معقول رقم کی پیشکش بھی کی، جسے عورت نے قبول کر لیا۔ بعد ازاں قاضی نے عورت سے پوچھا، اب بھی موقع ہے، سوچ لو، کوئی اور شکایت تو نہیں؟ اس فیصلے پر آپ بخوشی راضی ہیں؟ عورت کے راضی ہو جانے پر قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور بادشاہ سے اپنے ساتھ مسند بیٹھنے کے لیے درخواست کی اور کہا، چونکہ اب مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے لہٰذا اب آپ سے بادشاہوں والا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ قاضی کا یہ سلوک دیکھ کر بہت خوش ہوا اور قاضی کو شاباشی دی اور کہا، آج میرے رتبے کا خیال رکھ کر انصاف کے تقاضے کو پورا نہ کرتے تو میں اپنے پاس ایک تلوار چھپا کر رکھی تھی، اس سے آپ کا سر قلم کر دیتا۔ اس پر قاضی مسکرا دیا اور کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنے رتبے کا لحاظ اور بڑائی کرتے ہوئے عورت سے معافی نہ مانگتے تو میں اس کوڑے سے جو میں نے اپنی مسند کے نیچے چھپا رکھا ہے اس سے سزا دیتا۔ بادشاہ نے یہ سن کر قاضی کو گلے لگا لیا اور کہا، اسلام ہمیں اسی طرح انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس چیپٹر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ سچی، کھری اور صاف بات کرنی چاہیے۔ کبھی بھی کسی کا ڈر ہمیں اپنی سیدھی، سچی اور صاف بات کہنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ جو بات سچ ہو ہم اس کو بالکل سامنے کہیں، چاہے وہ ہمارا بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ برا مانے یا نہ مانے، یہ ہمارے اوپر مختص نہیں ہوتا۔ ہمارا کام ہوتا ہے سچی بات پہنچانا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ اسی طریقے سے اسلام بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ جب آپ کے پاس دو لوگ صلح کروانے کے لیے یا انصاف کا تقاضا کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو ہمیشہ سیدھی اور صاف بات سن کر فیصلہ کرنا چاہیے اور فیصلہ دینا چاہیے۔ اس چیپٹر میں ہمیں کتنا اچھا بتایا گیا کہ ایک بادشاہ اتنا اونچے مرتبے والا ہوتا تھا، وہ ایک قاضی کے پاس گیا، جس طرح ہمارے آج کے صدر مملکت ہیں اور وہ ہمارے کسی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جائیں۔ قاضی جو ہوتا ہے وہ چیف جسٹس ہوتا ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ہمارا صدر ہوتا ہے۔ اگر ان صدر اور چیف جسٹس ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیں بلکہ حق اور سچ بات کہیں تو ہمارا ملک بھی امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔